متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن حیدرآباد کے زیر اہتمام سالانہ امدادی پروگرام کا انعقاد KKF اسپتال کے گراؤنڈ میں کیا گیا۔ شرکا سے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خدمت آپریشن اور انتقامی کارروائیوں کے باوجود جاری و ساری ہیں۔ جو رکاوٹیں MQM پر ڈالی گئیں کسی اور تنظیم پر ڈالی جاتی تو اس جماعت کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ قوموں پر یہ دن آتے ہیں، آپ کو ہمت نہیں ہارنی، ہمیں عوامی خدمت کا سفر جاری رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنے ادوار میں جو عوامی خدمت کی سہولتیں حیدرآباد شہر کو فراہم کیں وہ بھی پیپلز پارٹی نے دوسرے شہروں میں منتقل کر دیں، جو یقیناً تعصب پر مبنی اقدام تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عوامی خدمت کی روایت 40 سال پرانی ہے اور ہم اس کو 400 سال تک جاری رکھیں گے۔ امدادی پروگرام میں MQM رابطہ کمیٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی MQM کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن نے امدادی پروگرام کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حیدرآباد میں کورونا کی وبا میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور سندھ حکومت کو چاہیے کہ حیدرآباد میں آکسیجن اور کووڈ کے حوالے سے بہتر انتظامات کرے۔ اس موقع پر MQM پاکستان حیدرآباد ڈسٹرکٹ آرگنائزر ظفر احمد صدیقی نے MQM کے شہید چیئرمین ڈاکٹر عظیم احمد طارق کی 28ویں برسی کے حوالے سے فاتح خوانی کروائی۔ بعد ازاں امدادی سامان UCs اور ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا۔ امدادی پروگرام میں MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان، اراکین رابطہ کمیٹی عبدالوسیم، مسعود محمود، سندھ تنظیمی کمیٹی کے انچارج سلیم رزاق و اراکین کمیٹی، ڈسٹرکٹ آرگنائزر ظفر احمد صدیقی و اراکین ڈسٹرکٹ کمیٹی، حق پرست اراکین اسمبلی صلاح الدین، صابر حسین قائم خانی، راشد خلجی، ندیم صدیقی، خدمت خلق فاؤنڈیشن حیدرآباد کے انچارج ڈاکٹر طاہر خانزادہ و اراکین، حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے عہدیداران، تاجر انجمنوں و دیگر سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سلیم الدین قریشی، پریزیڈنٹ حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اسمال انڈسٹریز۔ آج کا یہ وزٹ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اسمال انڈسٹریز کو دعوت دے کر بلایا تھا، یہ ان کا روایتی ایک 40 سالہ پروگرام ہے جو ہر سال اسی طرح یہ پروگرام آرگنائز ہوتا رہتا ہے۔ ہر سالوں کی نسبت اس سال میں نے اس پروگرام کو بہت ہی اور خوبصورت انداز دیکھا ہے کہ ہمیشہ یہ تمام لوگوں کو خود اپنے ہاتھ سے اپنے ذمہ داروں اور شہریوں کی موجودگی میں راشن اور دوسری چیزیں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کہ حیدرآباد شہر کی گلی کوچے بہلے اور سب علاقوں کا سروے کر کے سیکٹر لیول پہ اور کا اپنا جو سسٹم ہوتا ہے یونٹ لیول کے اوپر انہوں نے اس کو آرگنائز کیا اور انہوں نے ان کو یہ دیا ہے۔ اس سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ حالات اس وقت جیسے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہر شخص پریشان ہے، مگر ان میں سے ان مستحقین کو ڈھونڈنا واقعی ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ MQM نے جس انداز میں کام کیا اللہ رب العالمین نے کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ MQM پاکستان کا ایک فلاحی ادارہ خدمت خلق فاؤنڈیشن جو کہ عرصہ دراز سے نہ صرف کراچی حیدرآباد بلکہ پورے سندھ میں کام کرتا رہا ہے کر رہا ہے ماشاءاللہ سے ہر سال اس کے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی طرف سے امدادی پروگرام ہوتے ہیں۔ اس رمضان میں جو کہ عید بھی آ رہی ہے، اس موقع پہ جو ہمارے غریب عوام ہیں خاص طور پہ مساکین، یتیموں اور دوسرے باسہارا افراد کے لیے امداد کا بندوبست کیا جاتا ہے، تو آج بھی امداد یہاں سے تقسیم کی گئی ہے، خاص طور پہ ان حالات میں کہ جب پورے ملک میں کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کاروبار بند ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس وسائل کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں امداد کا یہ پروگرام کرنا ایک بہت بڑا اقدام ہے جو کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن نے اپنی گزشتہ روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی اس کا انعقاد کر کے کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آج خدمت MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی، سینئر ڈپٹی کنوینر ہمارے عامر خان بھائی اور دیگر ذمہ دار یہاں آئے تھے اور ہم نے کرونا وبا کے تحت جو SOPs ہے اس کا خیال کرتے ہوئے امدادی سامان کی فراہمی کی ہے یہاں پر، اور تمام ہی ہمارے علاقائی ساتھی ہیں، رضاکار ہیں، ان کے ذریعے علاقوں میں یہ جو ضرورت مند ہیں جو کہ اس وقت امداد کی
बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन तक पहुँचाने का बंदोबस्त किया है। मैं वफाकी हुकूमत में सूबाई हुकूमत से ये इल्तमास करूँगा, उनसे अपील करूँगा, उनसे मुतालबा करूँगा कि वो सिर्फ़ सुबह शाम कोविड-19 का रोना ना रोएं, बल्कि उसके साथ साथ जहाँ आवाम से SOPs पर अमल दरामद कराना है उसको मुमकिन बनाएं, और साथ साथ इस बात को भी मुमकिन बनाएं कि आवाम का जो रोज़गार है, जो वसाइल हैं, उसमें किसी तरह से कोई कदगन ना हो, बल्कि किसी तरह से उनका रोज़गार का सिलसिला जारी रहे, ताकि आम आदमी, आम तबका जो है कस्मा पुरसी और बदहाली का शिकार न हो। आज का जो प्रोग्राम हमेशा की तरह खिदमत खल्क फाउंडेशन ने ये दिया है, क्योंकि गरीबों के लिए इमदाद के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। जिस तरह 40 साल पहले से प्रोग्राम चल रहा है, इस दफ़ा यहाँ के हमारे तमाम साथी जो हैं, यहाँ पर जोनल इंचार्ज जो लोग हैं, उन लोगों ने ये तमाम जो हैं ये बड़ी मेहनत काविशों के साथ ये प्रोग्राम किया है। आज मौसम भी अल्लाह की रहमत बरस गई रमज़ान शरीफ की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रोग्राम को मैनेज किया। और खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान भाई ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें तकसीम की जा रही हैं, इससे इस तरीके से लोगों को तकसीम जाए गरीबों को कि इज़्ज़त नफ्स भी उससे मुतासिर ना हो। और ये जो खिदमत खल्क फाउंडेशन काम कर रही है, ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं हाजी तौकीर खान, एक्स वाइस चेयरमैन 46 और जोनल इंचार्ज लेटर विंग हैदराबाद जोन डिस्ट्रिक्ट, आपसे मुखातिब हूँ और ये कह रहा हूँ कि ये जो अंजाम MQM पाकिस्तान जो खिदमत अंजाम देती है, ये गरीबों के लिए हमेशा काम करती रही है। MQM पाकिस्तान हैदराबाद में तमाम जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मसाइल होते हैं गरीबों के, हमेशा हल करने की कोशिश करती है। और यकीन है कि आज का जो प्रोग्राम इस मौसम में किया है, यहाँ हैदराबाद जोन और तमाम कारकुन और तमाम जो शोहदा हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और साबिक चेयरमैन अजीम तारिक भी आज बरसी थी, उस पर भी उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला से आला का मुकाम बताए। और मैं तमाम साथियों से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि कोरोना का ये बहुत फैलाव हो रहा है, तमाम साथी मास्क का इस्तेमाल करें और फासला रखें और एहतियात करें कि यही जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें, ये अल्लाह ताला तमाम लोगों की हिफाजत करे और अल्लाह ताला उनको हर बला और तूफ़ान से महफूज रखे।